رمضان المبارک کے متعلق یہ بات جاننی چاہیے کہ ہمیں سنت کے مطابق قیام کرنا ہے۔ جب یہ حدیث آ گئی ہے کہ قیام اللیل نیک لوگوں کا شیوا ہے، اللہ کی قربت کا باعث ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3549، اور جو ایمان اور اجر کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں قیام اللیل کرنا ہوگا، تراویح پہ توجہ دینی ہوگی۔ لیکن کتنی تراویح پڑھیں گے؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت کے مطابق 1147 صحیح بخاری اور 749 صحیح مسلم، ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ اور صحیح الجامع کی یہ بھی روایت ہے 4969، كان يصلي من اللیل 13 رکعہ، اللہ کے رسول 13 رکعتیں پڑھتے، منها الوتر ورکعتا الفجر، 2 رکعتیں اس پہ فجر کی ہوتی اور 1 وتر ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بھی قرآن پڑھتے، اس انداز سے بھی قیام کرتے، یصلی 4 رکعات، 4 اکٹھی رکھتے پڑھ لیتے۔ ساتھیوں، جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو ایک موضوع بہت ہی زیادہ بحث کا سبب بن جاتا ہے کہ یہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے یا پھر 20 رکعت ہے۔ اس موضوع کو لے کر کے بہت ہی زیادہ واویلا مچایا جاتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں اس ڈاؤٹ کو انشاءاللہ پورے پروف کے ساتھ، دلائل کے ساتھ کلیئر کرنے والا ہوں، آپ کے سامنے واضح کرنے والا ہوں۔ اس لیے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں۔ میں آپ کو اسکرین پر لے کر کے چلتا ہوں، جو احادیث 20 رکعت والی دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اس کا ایک بار ہم اور آپ جائزہ لے لیں، انشاءاللہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ ان دلائل کو دیکھنے سے پہلے ایک بنیادی بات میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے اور نمونہ ہے۔ نبی کی زندگی، نبی کا عمل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو کرنا ہے، چھوڑ دیا تو چھوڑنا ہے، یہی اصل سنت ہے میرے بھائی۔ نبی کی سنت، نبی کا طریقہ آ جانے کے بعد ہمیں کسی اور طریقے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے میں ان دلائل کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسکرین پر آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ساتھیوں، ابھی ہم اپنے ٹیب کے اسکرین پر ہیں، تو چلیے اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک ایپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جامع الکتب التسع، یہ دیکھیے جامع الکتب التسع، اس پر ہم کلک کرتے ہیں۔ چلیے اب اس کے بعد یہاں ہمیں سرچ کرنا ہے جو حدیث ہمیں چاہیے۔ الموضوع پہ ہم چلے جائیں گے، الموضوع، یہاں پر ہم تراویح سرچ کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے تراویح ہم سرچ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے قیام رمضان صلاۃ التراویح، اس پر کلک کیا ہم نے۔ اب اس کے بعد یہاں نظر آ رہا ہے فضل قیام رمضان عدد رکعات قیام رمضان، تو ہمارا جو محل شاہد ہے یہی ہے۔ اس پر کتنی حدیثیں اس سلسلے میں آ رہی ہیں، یہ دیکھیے سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی آپ کے سامنے ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہاں دیکھیے انہ سأل عائشہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی رمضان میں، تو اماں عائشہ نے کیا کہا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہا کہ اللہ کے رسول رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا ہے مولانا طارق مسعود صاحب کی ویڈیو، ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ حدیث نہ ملی ہو، لیکن یہ کلپ ضرور ان تک پہنچنی چاہیے، اور ان لوگوں تک بھی جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں جانتے ہیں 11 رکعت کے بارے میں۔ بہرکیف لمبی حدیث ہے، اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آپ کو مل جائے گی، حدیث نمبر 1147، یہاں پر آپ حدیث نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے اور کئی حدیثیں ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کی تخریج بھی آپ کو مل جائے گی، حکم بھی مل جائے گا، شرح بھی مل جائے گی، ساری چیزیں اس ایپ میں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت بھی موجود ہے، ایک تیسری روایت بھی ہے، حدیث نمبر 3569۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے 738۔
سنن ابی داؤد کی ایک روایت۔ اب 20 رکعت کی جو دلیل لوگ پیش کرتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہم اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، ہے نا۔ اچھا یہ دیکھیں، جمع عمر الناس فی صلاۃ التراویح، یہ روایتیں یہاں پر آ گئی ہیں، دیکھیں موطا امام مالک کی روایت ہے نا، اور اسی روایت کو دلیل بنایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ایک منٹ، یہ دیکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں عفواً عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقریباً 20 رکعت پڑھی گئی ہے نا، ان کے لیے یہ دلیل، یہ حدیث واضح طور پر دلیل ہے۔ یہ دیکھیے روایت موجود ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو کہ پیچھے لوگوں کو ہے نا جمع کیا 11 رکعت پر، ہے نا 11 رکعت پر، یہاں 11 کی روایت موجود ہے، لہٰذا اختلاف ختم ہو گیا۔ اب وہ جو زمانے والی روایت دلیل کے طور پہ لوگ پیش کرتے ہیں، انہیں یاد رہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، یہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آنے کے بعد کوئی بھی چیز یعنی ہمارے لیے نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، یہ اہم ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، ہے نا، یہ اہم نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، ان کے زمانے میں ہوتی تھیں، ان کے سامنے ہوئی ہیں، اس کی کوئی دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ بہرکیف آپ اگر اس سلسلے میں اور بھی دلیلیں چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا۔ ہو سکتا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے سارے سوالوں کے انشاءاللہ جواب مل گئے ہوں گے، ہے نا۔ چلیے السلام علیکم۔